عرفان اردو وائس چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع واقعہ حضرت جنید بغدادی اور ایک حجام کا۔ دارالعلم بغداد لاکھوں بلکہ لا تعداد طلباء کو علم کے موتیوں سے مالا مال کر رہا تھا۔ ان خوش قسمت طالب علموں میں ایک نام حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا بھی تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ روزانہ تحصیل علم کے لیے مدرسہ جایا کرتے تھے۔ کافی دن ہو چکے تھے آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے سر کے بال نہیں کٹوائے تھے، کیونکہ آپ کے پاس پیسے نہیں تھے اور اس وجہ سے بال کافی بڑے ہو چکے تھے۔ ایک دن مدرسہ پہنچے تو استاد محترم کی نظر پڑ گئی۔ انہوں نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو بلایا۔ استاد محترم نے کہا کہ اے جنید، تمہارے بال کافی بڑے ہو چکے ہیں، ابھی جاؤ اور انہیں کٹوا کر آؤ۔ آپ رحمت اللہ علیہ جب حجام کی دکان پر پہنچے تو حجام پہلے سے کسی آدمی کی حجامت کر رہا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس پیسے نہیں تھے، اس لیے عزت نفس کی وجہ سے حجام کے نزدیک جا کر آہستگی سے کہا کہ بابا جی، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اللہ کے نام پر میری حجامت کر دے۔ تو حجام نے اسی وقت پہلے سے بیٹھے آدمی کو حجامت والی جگہ سے اٹھایا اور ذرا انتظار کرنے کو کہا۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حجام نے مجھے حجامت والی جگہ پر بٹھایا اور میرے بال کاٹنا شروع کر دیے۔ میرے الفاظ کا اس پر اس قدر اثر ہوا کہ وہ اپنی زبان سے یہ جملہ، پیسوں کے لیے تو روزانہ کاٹتا ہوں، آج اللہ کے نام پر بھی کاٹوں گا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ یہ جملہ بار بار دہرایا جا رہا تھا اور روئے جا رہا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو حجام کو اس کے پیسے واپس کر دوں گا۔ تو خیر، میری حجامت مکمل ہوئی اور میں چلا گیا۔ لمحے گزرتے گئے، رات دن میں اور دن رات میں تبدیل ہوتا رہا۔ ایک دن ایسا نمودار ہوا کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے صوفی بن کر نمودار ہوئے۔ ایک دن اسی حجام کی دکان کے پاس سے گزر رہے تھے کہ دل میں خیال آیا کہ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ اسی وقت حجام کی دکان پر پہنچے اور حجام کو کچھ پیسے دیے اور کہا کہ میں نے بچپن میں آپ سے حجامت کروائی تھی، تو اس وقت میرے پاس پیسے نہیں تھے، تو لہٰذا میں آج آپ کو پیسے دینا چاہتا ہوں۔ تو حجام حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوا اور بہت خوبصورت جملہ بولا۔ کہا کہ اے جنید، تم بہت بڑے صوفی بن گئے ہو، لیکن تمہیں آج تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے اس کے لیے معاوضہ نہیں لیا جاتا۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ خاموش ہو گئے۔ بعد میں آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اخلاص کا عملی مظاہرہ آج دیکھا ہے اور میں نے اخلاص آج اس حجام سے سیکھا ہے۔ پیارے ناظرین، ہمارا ہر وہ نیک عمل جو ہم خالصتاً اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، اخلاص کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ہر عمل میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ورق تمام ہوا، لیکن مداح ابھی باقی ہے۔ اللہ حافظ و نگہبان۔